We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے اور انسان اپنی مصروفیات سے آزاد ہو کر لمحہ بھر کے لیے رکتا ہے، تب کہیں جا کر اس کے دل میں کچھ سوال جاگ اٹھتے ہیں۔ انہی سوالوں میں ایک عجیب سا سوال صدیوں سے گردش کر رہا ہے: حضرت خضر کون ہے؟ وہ ہستی جو شاید آج بھی زندہ ہیں، جو اللہ کے کسی خاص راز کی علامت ہے اور جو دلوں کے اندر چھپے سوالوں کو ایک عجیب سکون سے جواب دیتی محسوس ہوتی ہے۔ انسان جب اس نام کو سنتا ہے تو اسے خیالوں میں ایک نورانی، خاموش اور باوقار شخصیت کا تصور خود بخود بننے لگتا ہے، جیسے کوئی ریتلے صحرا میں تنہا چلتا ہوا اللہ کی معرفت بانٹ رہا ہو۔ قرآن کریم نے ہمیں جو واقعات عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک وہ غیر معمولی واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک ملاقات نہیں تھا، بلکہ علم، صبر، تحمل اور اللہ کی حکمت کے ایسے رازوں سے بھرپور تھا کہ ہر دور میں انسان اس پر دوبارہ غور کرتا ہے تو اسے نئی روشنی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک عظیم نبی تھے، خود اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں بتایا کہ کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے خاص انداز میں عطا کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام انہی خاص بندوں میں سے تھے۔ قرآن کے مطابق جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو اللہ نے انہیں سمجھایا کہ کچھ علم آپ کے پاس ہے اور کچھ میرے خاص بندے خضر کے پاس۔ یہ حقیقت ہی انسان کو جھکا دیتی ہے کہ اللہ کے علم کا سمندر بے کنار ہے، اور بندہ خواہ کتنی بھی بلندی پر ہو، وہ علم کے ہر راز تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے اس ملاقات کی خواہش کی تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے جن کی حکمت ابھی ظاہر ہونی باقی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عزم کیا اور یوں دونوں کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر کا ہر منظر اپنی مثال آپ ہے۔ کشتی کا واقعہ، جہاں حضرت خضر نے بغیر کسی ظاہری وجہ کے کشتی میں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہیں یہ فعل خلاف عقل لگا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، اور خضر نے سوراخ کر کے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ کشتی اس کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظاہراً نقصان کبھی کبھی آنے والے بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ پھر وہ نوجوان کا واقعہ، جہاں حضرت خضر نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بے چین ہوئے، کیونکہ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ عمل بہت بڑا تھا، مگر جب حکمت بیان ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان آگے جا کر اپنے والدین کے لیے آزمائش اور گمراہی بننے والا تھا، اور اللہ نے ان کے لیے اس سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ اولاد مقدر کر رکھی تھی۔ تیسرا واقعہ دیوار والا تھا۔ ایک بستی جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، مگر خضر نے وہاں ایک ٹوٹی دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رحمت تھی۔ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ خزانہ ضائع ہو جائے۔ خضر کو حکم دیا کہ اس دیوار کی حفاظت کر دی جائے، تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو وہ سکون اور عزت کے ساتھ اپنی محنت کی کمائی پا سکیں۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں، بلکہ اللہ کے چراغ ہیں جو انسان کو اپنی محدود عقل کا احساس دلاتے ہیں۔ حضرت خضر وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا، یعنی وہ علم جو عام ذرائع سے نہیں
بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ صدیوں سے علماء، صوفیاء اور اہل دل کا یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں۔ کئی معتبر بزرگوں نے اپنے تجربات بیان کیے کہ مشکل وقت میں ایک نورانی شخص ظاہر ہوا، راستہ دکھایا، مدد کی اور پھر غائب ہو گیا۔ کوئی قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خضر تھے، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے جسے چاہے جہاں چاہے بھیج سکتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر سمندر کے کناروں پر، جنگلوں میں، قافلوں میں یا تنہا سفر کرنے والوں کے بیچ اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لوگ انہیں عام مسافر سمجھتے ہیں، مگر ان کی باتیں کسی کے دل میں نور کی طرح اتر جاتی ہیں۔ وہ نصیحت نہیں کرتے بلکہ دل کو جگا دیتے ہیں، وہ درس نہیں دیتے بلکہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کی نشانی یہ ہے کہ وہ جسے ملیں گے اس کا دل بدل جائے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھے گی، اسے اپنی زندگی کی غلطیاں دکھائی دینے لگیں گی اور اسے ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت خضر کو اللہ نے حیات عطا کی ہے تاکہ وہ زمین میں خیر کے دروازے کھولتے رہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے رہیں۔ البتہ حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں وہی ماننا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس سے آگے کی باتوں میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت خضر کا ذکر ہمیشہ ایک راز کی طرح دلوں میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ لوگ آج تک اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ آخر وہ کون تھے، کہاں ہیں اور کس طرح اللہ نے انہیں ایسی خاص ذمہ داریاں دی تھیں جنہیں ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت خضر وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں خیر پھیلانے کے لیے چنا۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں امید، سکون اور بھلائی کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی مخلوق کی رہنمائی ہے، مگر ایسے انداز میں کہ لوگ پہچان ہی نہیں پاتے کہ وہ کون تھے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں بتایا کہ ایک نیک صورت انسان اچانک آیا، مشکل سے نکالا، دل کو مضبوط کیا، راستہ دکھایا اور غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ حضرت خضر ہوں گے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، اور حضرت خضر بھی ان میں سے ایک خاص ذمہ داری والے بندے ہیں۔ حقیقت جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے ایسے سہارے ملتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا سمجھ نہیں پاتی۔ حضرت خضر کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کے دل میں اخلاص ہو، جو لوگوں کا بھلا چاہتے ہوں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں، اور جب کوئی دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ خیر کے دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر کی باتوں میں ایک عجب سکون ہوتا ہے۔ وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک جملہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں، کبھی سختی نہیں کرتے، بلکہ ایسا نرم انداز اختیار کرتے ہیں کہ انسان خود ہی نرمی میں ڈھل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی جگہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے، جیسے ان کے پاس مسلسل سفر کی ذمہ داری ہو، جیسے وہ ایک مقام پر رکنے کے لیے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے، وہ بھوک اور پیاس سے بے حال ہو گئے تھے۔ یکدم ایک شخص نمودار ہوا، اس نے پانی دیا، کھانا دیا اور کہا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں پلٹ کر دیکھتا رہا مگر وہ آدمی کہیں نظر نہ آیا۔ وہ کہتے تھے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون تھے، مگر جو سکون میں نے محسوس کیا
وہ انسان میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان راستہ بھٹک گیا، رات اندھیری تھی، جنگل سنسان تھا، اسے کوئی امید نہ تھی۔ اتنے میں سفید کپڑوں میں ایک شخص نظر آیا۔ اس نے کہا، گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اس نے ایک روشنی کی طرح راستہ دکھایا۔ جب نوجوان گھر پہنچا اور پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص کہیں نہیں تھا۔ اس کے دل میں عجیب یقین پیدا ہو گیا کہ کوئی تو تھا جسے اللہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے واقعات کو صرف اللہ کی قدرت سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ ضرور حضرت خضر تھے یا نہیں تھے تو یہ کہنا درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو اس کے راستے ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ حضرت خضر کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر بات فوراً سمجھ آ جانا ضروری نہیں۔ بعض چیزوں کی حقیقت وقت کے بعد سامنے آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی آزمائش سے بچانے کے لیے کوئی چھوٹا نقصان دے دیتا ہے۔ کبھی کوئی مدد دیر سے آتی ہے مگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت خضر کے وہ 3 واقعات ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا نظام ظاہری آنکھوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کا علم اللہ کا دیا ہوا تھا، اسی لیے وہ باتیں جانتے تھے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی تھیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہمیشہ ایک ذمہ داری دیتا ہے اور وہ ذمہ داری عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کے ہر قدم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ بہت سے صوفیاء بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر انسان کو خود ظاہر ہو کر راستہ نہیں دکھاتے بلکہ اس کے دل میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو سچائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دیتے ہیں اور کبھی کسی کو توکل سکھاتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کا کام انسان کے اندر تبدیلی لانا ہے، نہ کہ ظاہری طور پر نظر آ جانا۔ حضرت خضر کا نام سنتے ہی ایک بات دل میں اتر جاتی ہے کہ اللہ کے کچھ راز ایسے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے انسان کو عاجزی سیکھنی پڑتی ہے۔ جو جتنا عاجز ہے وہ اللہ کی اتنی ہی بڑی نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ حضرت خضر ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ کبھی جلد بازی نہ کرو، کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھاؤ، کبھی اپنے علم پر غرور نہ کرو اور ہمیشہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ ان کی کہانیوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم، تکلیف یا گمراہی ہو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں آسانی پیدا کریں گے، چاہے وہ براہ راست مدد ہو یا دل کے اندر اللہ کے نور کی ایک چھوٹی سی چنگاری پیدا کرنا ہو۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت خضر کی شخصیت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی کو ایک مثال بنا دیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو ایسے راز عطا کرتا ہے جو وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ باتیں چھپی ہوتی ہیں اور انہیں چھپا رہنا چاہیے کیونکہ ان میں اللہ کی حکمت ہے۔ آخر میں انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر حضرت خضر آج بھی کہیں موجود ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی بندے کی مشکل آسان کر رہے ہوں گے، کسی کے دل میں امید جگا رہے ہوں گے، کسی کو گناہوں سے بچا رہے ہوں گے اور کسی کو اللہ کی طرف آنے کا راستہ دکھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے ایسے سائے میں رکھے جس میں خیر ہو، نور ہو اور ہدایت ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سچائی کی طرف کھول دے، ہمیں ان رازوں کی سمجھ دے جو ہمیں تیرے قریب لے آئیں۔ ہمارے قدم سیدھے رکھ، ہمیں گمراہی سے بچا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے تیری مدد، تیرا نور اور تیری برکت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔